آنکھوں میں سالوں قطار آنسو اس نوجوان. میں نے چپ کرنے کے لیے کہا مگر وہ چپ نہیں کیا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر چلا گیا. حضور کی بارگاہ میں جانے کے بعد اور غور سے سننا, قسم خدا کی روح کانپ جائے گی. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر جانے کے بعد حضور کو سلام کر کے 2000 ہو کر بیٹھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, جب میں آ رہا تھا نا تو مسجد کے باہر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا روتے ہوئے. وہ اتنی دردناک انداز میں رو رہا تھا کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے پوچھا, سوال کیا, کیوں رو رہے ہو؟ جواب کچھ نہیں دیا. حضور اگر آپ کہیں تو میں اس نوجوان کو بلا لاؤں. میرے نبی نے فرمایا ہاں بلا کر لے کے آ. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں باہر گیا, جا کر اس نوجوان کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا. سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گیا, رونے لگا, سالوں قطار رونے لگا, کچھ نہیں بول رہا. حضور پوچھ رہے رونے کی وجہ, وہ رو رہا ہے. حضور نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا حضور میں بہت پاپی گناہ گار ہوں, میں نے دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے. اس گناہ کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. نہ جانے اللہ مجھے جہنم کے کون سے گڈھے میں رکھے گا. حضور فرماتے میں نے پوچھا تمہارا گناہ کیا ہے بتا. آگے فرماتے ہیں کہ حضور پوچھتے گئے مگر وہ جواب نہیں دے. روتا اور کہتا میرے جیسا گناہگار اور پیدا نہیں ہوگا, میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار. جب حضور نے بہت کہا بتا تیری گناہ کیا ہے, تو وہ روتے ہوئے دھیرے دھیرے کہا یا رسول اللہ کا میں مدینے کا رہنے والا. میری بری عادت تھی کہ میں مدینے کے قبرستان میں جا کر لوگ جب اپنے میتوں کو دفن کر کے گھر آتے, میں رات کے وقت جاتا, قبر کی مٹی کو ہٹاتا, لکڑیوں کو ہٹاتا, کفن کو لے کر وہاں سے چلاتا. کفن چھوڑ ہوں میں, پھر اس کو صاف کرتا, پھر بازار میں لے جاتا, میں اس سے بیچ دیتا, جو کچھ پیسہ وغیرہ ملتا میں اس سے اپنے گھر خرچ نکال دیتا. میری زندگی اس طرح سے چلتی رہی. میں کفن چوری کرتا رہا. کچھ روز قبل مدینے کی ایک نوجوان لڑکی انتقال کر گئی. اور سنو گے, نوجوان لڑکی انتقال کر گئی. جب لوگ اس مرحومہ کے لاش کو دفن کرنے کے لیے لے کر جانے لگے, میں بھی چلا کیونکہ مجھے قبر دیکھنا تھا. لوگ مٹی دیے, میں بھی دیا. جب لوگ چلے گئے میں اس قبر میں نشان دے کر واپس آیا. جب میں نے رات کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا کوئی نہیں ہے, سناٹا ہو گیا. میں چلا دھیرے دھیرے قبرستان کی طرف. قبرستان جانے کے بعد میں نے قبر کے مٹی کو ہٹایا. مٹی کو ہٹانے کے بعد لکڑیوں کو ہٹایا. لکڑیوں کو ہٹانے کے بعد قبر میں میں اترا. قبر میں اترنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ سے اس کفن کو اتارا. جب میں نے کفن کو اتارا تو میرے ہاتھ میں جو چراغ تھا, اس چراغ کی روشنی میں نے اس حسین و جمیل خوبصورت نوجوان لڑکی کے چہرے کو دیکھا. حضور شیطان میرے اوپر حاوی ہو گیا, میرے نفس کو مارا. میں بھی جوان, وہ لڑکی بھی جوان. شیطان میرے اوپر قابض ہو گیا, مجھ پر قبضہ کر لیا, میرے نفس کو مارا. اے اللہ کے نبی, میں نے قبر میں اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا. بدکاری کیا میں نے قبر میں. جب میں بدکاری کر لیا, جب میں کھڑا ہوا, حضور وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی. اللہ نے اسے بولنے
کر دے، مردوں میں تو نے مجھے ننگا بھی کر دیا، ناپاک بھی کر دیا۔ قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر جائے گا؟ قبر میں جب تو مر کے آئے گا نا تو کس طرح سے آئے گا؟ کیا حال ہوگا تیرا؟ حضور میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ مری ہوئی لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان بولتا گیا، میرے مصطفیٰ روتے گئے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ نہ روئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابو بکر بھی رو رہے ہیں، عمر بھی رو رہے ہیں، عثمان بھی رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، دیگر تمام صحابہ رو رہے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے اپنے سر کو جھکا لیا اور رو رہے ہیں، سارے صحابہ سر کو جھکا لیے رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب بول دیا، دیکھا سارے لوگ اپنے ماتھے کو جھکا کر رو رہے، تو دھیرے سے اٹھا، مسجد نبوی سے نکل کر جنگلوں کی طرف چلا گیا، جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ راوی فرماتے 3 دن تک اس نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، زمین کی طرف دیکھتا رہا، روتا رہا، دیکھتا رہا، روتا رہا، دیکھتا رہا، روتا رہا۔ 3 دن بیت جانے کے بعد چوتھے دن اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں کہا، مولا تو رحمان ہے، میں گنہگار ہوں، تو رحیم ہے، میں پاپی ہوں، تو ستار ہے، میں مجرم ہوں۔ مولا شیطان نے مجھے بہکایا، میں نے گناہ کر دیا، میرے مالک میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ اے رب قدیر، یا تو میری گناہ کو معاف کر دے، اپنے محبوب کو بشارت دے دے، یا تو پھر آسمان سے آگ نازل کر کے مجھے جلا دے، میں کیا چہرہ مدینے والے کو دوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے پکارو، دل سے صدا لگاؤ، دل سے اپنے مولا کو آواز دو، تیری آواز خالی نہیں جائے گی، عرش الہی سے ٹکرائے گی، رب تیری دعا کو قبول کرے گا۔ وہ بندہ خدا 3 دن کے بعد جب اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر رب سے دعا کیا، مولا میں گناہگار، میں پاپی، میں مجرم، میں جو کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد رسول اللہ کا، یا تو میرے گناہ کو معاف کر دے، یا آسمان سے آگ نازل کر کے تو ہمیں جلا دے۔ راوی فرماتے ہیں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے، اور آج سے 3 روز قبل آپ کے پاس جو ایک نوجوان آیا تھا، اس نوجوان نے اپنی داستان سنائی تھی، وہ زنا کیا تھا، وہ بدکار تھا، اس نے اقرار کر لیا تھا، وہ آپ کی بارگاہ سے جنگلوں میں چلا گیا، جنگلوں میں جانے کے بعد وہ رب کو یاد کرتا رہا، روتا رہا، دل سے مولا کو یاد کرتا رہا، روتا رہا۔ اس نے دعا کیا، مولا یا تو میری گناہ کو بخش دے، یا آسمان سے آگ برسا کر مجھے جلا دے۔ اے محمد عربی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں اپنے فضل و کرم سے اس گناہگار کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسے بلائیے اور بلانے کے بعد اسے خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو دوڑایا، دوڑا کے لا، جنگل گئے، صحابہ اٹھا کر لے کے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا، پاپی تو تو تھا، مجرم تو تو تھا، گناہ تو تو نے کیا تھا، بدکار تو تو تھا، مگر تو نے صدق دل سے توبہ کیا۔ تیری صدق دل کی وجہ سے، تیری سچی توبہ کی وجہ سے اللہ نے تیری تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تیری تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، جب اتنا بڑا گناہگار کی گناہ کو میرا رب بخش دیتا ہے، اتنا بڑا پاپی کے پاپ کو میرا رب معاف کر دیتا ہے، اتنا بڑا مجرم کے جرم کو میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ آج کی شب میں میں آپ سارے سن
ساتھ پکارو. شرط ہے صرف للہیت ہونی چاہیے کہ رب کے لیے میں یہ سب چھوڑتا ہوں. اور جانتے ہیں آپ جب آپ اپنی رب کی خوف میں اپنے رب کی خشیت میں آپ کا بدن اگر کانپ گیا نا اس ڈر سے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا، اگر بدن کانپ گیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے نا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں حساب و کتاب ہونے سے پہلے جہنم آب و تاب کے ساتھ پوری طاقت لگا کر آگے کی طرف بڑھے گی. جہنم کے فرشتے روکنا چاہیں گے مگر روک نہیں سکیں گے. نمازی آگے بڑھیں گے، نماز کا واسطہ دے گا مگر جہنم نہیں رکے گا. روزے دار آگے بڑھیں گے، روزے کا واسطہ دے گا، جہنم نہیں رکے گا. قاری قرآن آگے بڑھیں گے، اپنی تلاوت کا واسطہ دے گا مگر جہنم نہیں رکے گا. متقی و پرہیزگار آگے بڑھیں گے، اپنے تقوی و طہارت کا واسطہ دے گا مگر جہنم آگے نہیں بڑھیں گے. ایک آواز آئے گی جہنم آگے بڑھ رہا ہے، امت محمدیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس وقت حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ جہنم اپنے آب و تاب کے ساتھ آگے کی طرف رواں دوا ہے. نمازیوں نے نماز کا واسطہ دے دیا، حاجیوں نے حاجی کا واسطہ دے دیا، روزے داروں نے روزے کا واسطہ دے دیا، جہادیوں نے جہاد کا واسطہ دے دیا مگر جہنم رکنے کا نام نہیں لیتا. یا رسول اللہ اب آپ آگے بڑھے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل ایک کٹورا لا کر میرے ہاتھ میں دیں گے، اس کٹورے میں پانی رہے گا بھرا ہوا. حضرت جبرائیل فرمائیں گے حضور آگے بڑھیے اور اپنے ہاتھ سے اس پانی کو لے کر جہنم کے طرف چھینٹے ماریے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں چھینٹے ماروں گا، جہنم کی آگ پیچھے بھاگتی جائے گی. میں چھینٹے ماروں گا، وہ پیچھے طرف بھاگے گی. اس کا آگ دھیرے دھیرے سرد ہوگا. جب چلا جائے گا جہنم، جبرائیل سے میں پوچھوں گا اے جبرائیل یہ کون سے پانی جس کی مقام و مرتبہ اتنے کہ جس آگ کو نمازی کے نماز نہ روک سکے، روزے دار کے روزے نہ روک سکے، تقوی والوں کے تقوی نہ روک سکے، اس پانی نے روک دیا. حضرت محترم میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل کہے گا یا رسول اللہ رات کے اندھیرے تھے، جب لوگ سو رہے تھے مسجد کے کونے میں آپ کا ایک امتی تھا، اللہ کا ایک بندہ تھا، رب کی خوف میں رب کی خشیت میں رب کے ڈر سے سجدہ بھی کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے، رکوع بھی کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے. رب کے حکم سے ان آنسوؤں کو ہم نے سمیٹ کے رکھا ہے. یہ وہ آنسو ہے جس نے اپنے رب کی خوف میں گرایا. اللہ نے ان آنسوؤں سے جہنم کے آگ کو بھی سرد کر دیا. آنسوؤں میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے اللہ نے دے رکھی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آنسو گرائیں گے کیا انشاءاللہ تعالی گرائیں گے نا انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ تعالی. نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. نماز پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ. دیکھیے توفیق ربی ہے. تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں کچھ پوچھنا ہے تو میرے محبوب سے پوچھ لو. حضور فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کفارات کیا ہے، اس کو بتا دیا جائے کفارات کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب فرشتوں کا سوال ہے آپ جواب دے دیجیے. جب فرشتوں نے پوچھا کفارات کیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کفارات تین چیزیں ہیں. کفارات اسے کہا جاتا ہے جو گناہوں کو مٹا دے، جو گناہوں کو ختم کر دے، وہ کام وہ چیز جو گناہوں کو ختم کر دے. حضور فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے پوچھا کفارات کیا ہے تو میں نے کہا تین ایسی چیز جو بندہ کرے تو اللہ اس کی گناہوں کو مٹا دے. پہلا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. پہلا جاڑے کے موسم
مکمل وضو کرتا ہے. سرد موسم میں، جاڑے کے موسم میں، ٹھنڈ کے موسم میں، جہاں پر لوگ موٹے موٹے کمبل اوڑھے ہو، جہاں پر لوگ اچھے اچھے لباس ملبوسات میں لیس ہو، وہاں پر اللہ کا ایک بندہ اپنے رب کی دو گانا ادا کرنے کے لیے اس جاڑے میں اٹھ کر جب مکمل وضو کرتا ہے، اللہ کو یہ ادا بندے کی بہت پسند آتی ہے. سبحان اللہ، زور سے بولیے. دوسرے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ جماعت میں نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا وہ سفر بڑا پیارا ہوتا ہے. تیسرے میں اللہ نے فرمایا کہ حضور فرماتے تیسرا میں نے جواب دیا، ایک نماز ادا کر لینے کے بعد دل میں یہ تمنا لے کے وہ جیتا ہے کہ ظہر پڑھ لیا ہوں، عصر کا وقت ہو گیا تو میں عصر کی نماز بھی ادا کر لوں گا، عصر پڑھ لیا ہوں، مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب پڑھ لوں گا، مغرب پڑھ لیا ہوں، عشاء کا وقت ہو جائے تو عشاء پڑھ لوں گا. جب یہ دل میں خیال ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس خیال کو بڑا پسند کرتا ہے. یہ تین چیزیں جب بندے میں ہوتی ہے، سرد موسم میں مکمل وضو کرتا ہے، جماعت میں نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے نماز کے انتظار کی دل میں تمنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس کام سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے خدا کی تمام گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. اب حضور فرماتے کہ وقت اللہ نے فرمایا محبوب اب جائیے، اب جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں آنے لگا تو کہا محبوب کچھ تحفہ نہیں لے کے جائیے گا. دینے والا اللہ، لانے والے مصطفیٰ، لینے والے ہم گناہگار امتی. سبحان اللہ بولیے. دینے والا اللہ، لا کر دینے والے مصطفیٰ، لینے والے ہم گناہگار امتی. کیا ملا تحفے میں؟ صلاۃ، 50 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز. حضور لے کر واپس آ رہے ہیں، چوتھے آسمان پر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے. حضور آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنے آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھا، دیدار کیا. میں بھی تمنا کیا تھا، میں بھی کیا تھا تمنا، میں نے بھی کہا تھا رب بھی ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا. حضور آپ نے تو اپنے رب کو دیکھا ہے، کیا اللہ نے آپ کو عطا کیا؟ اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کلیم اللہ سے کہ اللہ نے میری امت کو 50 وقت کی نمازیں عطا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی امت کو دیکھا میں نے اپنی امت کو کیا کیا نہیں اللہ نے ان کو درجات دیے تھے. جنتی کھانا عطا کر دی، بے موسم کے پھل عطا کر دیے، دھوپ سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ عطا کر دیا، جہاں جہاں گئے ٹھنڈے پانی کے چشمے عطا کر دیے. مگر پھر بھی وہ میری امت غدار نکل گئی. مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی امتوں کو. اے محمد عربی، 50 وقت کی نماز آپ کی امت بڑا کمزور، 60 سال 70 سال ادا نہیں کر پائی. آپ جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. میرے نبی فرماتے میں واپس گیا اور رب سے کہا، رب نے کہا 5 وقت کم کر دیا. 45 لے کے واپس آیا، پھر موسیٰ نے روکا، 45
زیادہ ہے، پھر جائیے. پھر گیا، پھر 5 کم ہوا، 40 لے کے آیا. پھر موسیٰ نے پکڑا، پھر جائیے، پھر گیا. اب یہ جانے آنے میں 9 مرتبہ میرا جانا، رب کا دیدار کرنا، واپس آنا ہوتا رہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں کمال یہ تھی کہ موسیٰ نے رب سے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. مگر میں جب بہت ضد کیا تو پھر اللہ نے کہا تھا دیکھنا چاہتا ہے آجا طور پر. جب میں طور پر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلی کے ایک ٹکڑے کے کروڑوں ٹکڑے کرنے کے بعد، ان ٹکڑوں کے کروڑوں ٹکڑے کرنے کے بعد ایک تجلی جب کوہ طور پر ڈالا تھا، 40 روز تک میں بے ہوش تھا، دیکھ نہیں سکا. محبوب آج آپ اللہ کو دیکھ کر آتے رہیے، آپ کو میں دیکھتا رہوں گا. آپ رب کو دیکھتے رہیے، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا. آپ کے آنکھوں میں رب کا نور ہوگا، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کے نور کو دیکھتا رہوں گا. تو موسیٰ نے بھی رب کو دیکھا تو وسیلہ مصطفیٰ سے دیکھا. تو وسیلے کا انکار کرتے ہیں. موسیٰ جیسا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے بھی رب کو دیکھا تو وسیلہ مصطفیٰ بیچ میں لایا. 9 مرتبہ میرے مصطفیٰ آتے رہے جاتے رہے، بہانے سے نماز بھی کم ہوتی رہی اور رب کے جلوے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. 9ویں مرتبہ جب آئے پھر موسیٰ نے پکڑا، نہیں 5 وقت بھی زیادہ ہے، آپ جائیے. حضور نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہمارے کانوں میں ایک آواز پہنچی، محبوب جو میں نے کہہ دیا تھا وہ کہہ دیا. جائیے آپ اپنے امتوں کو 5 وقت کی نماز دے دیجئے اور بشارت دے دیجئے میرے طرف سے، جو میرا بندہ آپ کا امتی 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرے گا، وہ پڑھے گا 5 وقت، میں اللہ اس سے ثواب 50 وقت کا ادا کرتا ہوں. تو نماز جیسی عظیم تحفہ آج کی رات میں ملی. آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ اللہ نے صلاۃ نماز جو تحفہ دیا وہ آج کی رات میں اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم سبوں کو عطا کیا. اب حضور فرماتے ہیں پھر میں جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا جو چغلیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا جو بے قصوروں کو مارتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان عورتوں کو دیکھا جو بے حیائی کرتے ہیں، طرح طرح کی عذابوں میں گرفتار ہے. ہر ایک کے ساتھ عجب عجب کی عذابیں ہو رہی ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب کچھ دیکھنے کے بعد میں واپس چلا آیا. اب آنے کے بعد بیت المقدس سے پھر میں مکہ گیا. مکہ جانے کے بعد 27ویں تاریخ چاند کی صبح کا وقت ہے، مکے کی سرزمین ہے. آقا فرماتے ہیں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا، ابو لہب بھی بیٹھا ہوا، عتبہ و شیبہ بھی بیٹھا ہوا. خانہ کعبہ کے سامنے میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 گانا ادا کیا. ادا کرنے کے بعد جب میں اٹھا تو اللہ کا سب سے بڑا دشمن اس دور کا فرعون ابو جہل آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا محمد کوئی نئی بات، کوئی نئی چیز، کوئی نیا معجزہ، کوئی ایسی بات جو آج ہی کہے ہو، کوئی نئی بات ہے، کچھ کہو گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا اے ابو جہل سن، کل رات میں معراج میں گیا تھا، مکے سے چل کر بیت المقدس گیا، وہاں نمازیں ادا کیا، وہاں سے آسمان پر گیا، 7 آسمان کا سیر کیا، رب کے قرب و خاص میں گیا، وہاں سے پھر جنتوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، واپس بھی چلا آیا. ابو جہل نے کہا کتنی دیر میں؟ میرے نبی نے فرمایا اتنی دیر میں کہ میں جس بستر پر سویا تھا وہ بستر بھی گرم تھا، میں نے جو وضو کیا تھا وہ پانی بھی جاری تھا، میں نے جو دروازہ بند کیا تھا وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، میں اتنے وقت میں سارا کام کر کے واپس چلا آیا. ابو جہل نہیں مانا.
آیا, دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر صدیق اندر سے آواز دیا, کون؟ کہا میں ابو جہل. حضرت ابو بکر صدیق سوچے یہ ظالم آج کیوں آیا ہے, کس لیے آیا ہے؟ آئے, دروازہ کھولا, کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ باہر آ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق باہر آ گئے. کہا اچھا بتاؤ آپ کس لیے آئے ہو؟ کہا چلو کعبے کے سامنے. کعبے کے سامنے لے کر گیا. کہا اچھا آپ بتاؤ. کہا اچھا ابو بکر ایک بات بتاؤ, دنیا میں کوئی بھی آدمی اس بات کو مان سکتا ہے کہ چند لمحے میں کوئی انسان یہ کہے کہ میں یہاں سے فلسطین جاؤں؟ اس دور میں جہاں جہاز کی سواری نہیں, ٹرین کی سواری نہیں, بس کی سواری نہیں, اونٹ یا گھوڑے کی سواری تھی, اس دور میں ابو جہل نے کہا ابو بکر کبھی کوئی اس بات کو مانے گا کہ اگر کوئی کہے کہ میں اتنی دیر میں یہاں سے وہاں گیا, وہاں سے آسمان پر گیا, آسمان سے اور بھی آگے گیا اور چلا بھی آیا, جو پانی میں نے گرا کے گیا تھا وہ پانی بہ ہی رہا تھا, بستر بھی گرم تھا, کیا تم مانو گے؟ سنو, ایمان والوں کی جواب یہ ہوتی ہے, بے ایمان ہوتے تو مکر جاتے, جو بے ایمان تھا وہ مکر گیا. ابو جہل نے پوچھا ابو بکر بات تو تم ٹھیک کہتے ہو, مگر یہ بتاؤ کہ کہا کس نے ہے, بولنے والا کون ہے, کون بولا ہے, وہ ہے کون جس نے کہا؟ روایتوں میں دیا بہت مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا ابو جہل بتا. ابو بکر پوچھتے رہے, ابو جہل ٹالتا رہا, ارے نہیں نہیں بتاؤ کیا مانو گے؟ کہا نہیں پتا ہے کون, وہ ٹالتا رہا. جب بہت مرتبہ پوچھے تو کہا بات پوچھنا چاہتے ہو کہ کس نے کہا ہے؟ کہا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں. ابو جہل نے کہا جسے تم نبی مانتے ہو, جسے تم رسول مانتے ہو, جسے تم نبی مان چکے ہو, جس کا کلمہ پڑھ کر تم اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیے ہو, جس کا غلام بنے پھرتے ہو, آج تیرا نبی ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے, آج تیرا پیغمبر ایسی باتیں کر رہا ہے, آج تیرا نبی جس کا تم نے کلمہ پڑھا انہوں نے یہ کہا, کیا مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دے کر پورے قیامت تک کے ایمان والوں کے ایمان کو تازہ کر دیا. ابو جہل یہ تیری قسمت ہے, تو نہ مان. عتبہ تیری قسمت ہے, تو نہ مان. ابو لہب تیری قسمت ہے, تو نہ مان. اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو ابو بکر بھی مانتا ہے, اور مانتا ہے ہر ایک مسلمان مانتا ہے. اب دو بھاگ میں بٹ گئی. آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں, کل بھی لوگ اعتراض کیے تھے. ذہن کو حاضر کیجئے گا, میرے جملے کو خالی مت جانے دیجئے. اگر آپ نے اعتراض کر دیا معراج مصطفیٰ کا تو کدھر جائیں گے آپ؟ ادھر چلا جائے گا. آپ کو بولنے والا ٹوپی پہنا ہو, پگڑی باندھا ہو, جبہ پہنا ہو, سجدہ کرتا ہو, کچھ بھی کرتا ہو, اگر معراج مصطفیٰ کا انکار کرے تو وہ ابو جہل والا ہے, اور اگر معراج مصطفیٰ کا اقرار کرے تو وہ ابو بکر والا ہے. ابو بکر والا جو ہوتا ہے وہ مصطفیٰ والا ہوتا ہے, ابو جہل والا جو ہوتا ہے وہ شیطان والا ہوتا ہے, جو مصطفیٰ والا ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے, جو شیطان والا ہوتا ہے وہ جہنمی ہوا کرتا ہے. تو آج ہم لوگ معراج مصطفیٰ کی خوشی میں بیٹھے, معراج مصطفیٰ کی خوشی میں بیٹھے کہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو کسی نبی کو بھی نہیں دیا. خوشی ہے نا بھائی دل میں, خوشی ہے نا دل میں, خوش ہوئیے, مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے نبی کی محبت کو دل میں جگا دیا اور آپ خوش ہو گئے تو آپ مومن کامل ہیں, آپ ایمان والے ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کے ایمان کو اللہ سلامت رکھے گا. آپ اپنے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگا دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی معراج مصطفیٰ کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر, مقام مصطفیٰ کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر, شان مصطفیٰ کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر, درجات مصطفیٰ کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر رب کے سجدہ کرو, اللہ تیری سجدہ کو قبول کرے گا. اس لیے دوستو آج شب معراج کی رات, آج کی رات عبادت کریں, ریاضت کریں, نماز پڑھیں, تسبیح و تحلیل کریں, اور ہو سکے تو کل روزہ رکھیں. اس لیے کہ نفل روزہ ہے, زور زبردستی میں نہیں کر سکتا ہے تو یہ لوگ بولیں گے امام صاحب بہت